حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی. اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے. فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں جائیدادوں میں 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا ہے، تو کہتا میرا یار ہے. اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے. یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ. آزمائش کر لیتے ہیں. آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئی، جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے. 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئی، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئی. جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا. ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں بادشاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دئی. 7 بیٹے ایک ہی دن میں. ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا. پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں. حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئی، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو. کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے. کہنے لگی 18 سال. کہنے لگے 18 سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا. پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو بھئی سکھ آئے تو خوشی خوشی، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ہے ہی نہیں. کہا مجھے 18 سال ذرا گزار لینے دے، اس کے بعد دعا کر لوں گا. کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں. کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں، رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے. تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں، اس کو نہیں خبر بیمار ہے. میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا. 18 سال گزرے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. وہی فرشتے بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی. ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں، وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ. آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے، اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے. صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا. دکھ تھے تو بارگاہ خدا بندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلا بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے. جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے. فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے. صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل. اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے. آپ کسی طرف بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے کیا کروں، تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں. کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں. کچھ وقت
انسان پر ایسا ہوتا ہے، تلکل ایام نداولھا بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے۔ رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھی، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال تو ٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ مجھے حیا آتی ہے کہ یہ صبر، بڑی گاڑی دیکھ کے بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے ذرا، اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی ذرا موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے، وہ بھی ذرا صبر کرے، اس لیے کہ اس کو مل گئی ہے تو کوشش سے نہیں ملی، خدا کے فضل سے ملی ہے۔ دونوں ذرا صبر کا مظاہرہ کریں۔ وہ بڑی گاڑی والا ہارن پہ ہارن بجایا جاتا ہے، کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والے کو تو عقل ہے ہی نہیں، یہ تو رستہ دیتا ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور گزرا ہے تو موٹر سائیکل والا کہتا ہے اللہ نے تجھے دے دیا گاڑی تو تیرا دماغ بڑا اونچا ہو گیا ہے، تیرے پاس نہ ہوتی تب میں تجھ سے پوچھتا۔ اب دونوں ہی شکوہ کر رہے ہیں، دونوں ہی گلہ کر رہے ہیں، دونوں ہی شکایت کر رہے ہیں، دونوں کو صبر کرنا چاہیے، دونوں کو اطمینان سے رہنا چاہیے۔ جب انسان کے وجود میں صبر آ جاتا ہے، جب اس کو صبر نصیب ہوتا ہے، بڑی خوبصورت حدیث بڑی بخاری شریف میں موجود ہے، اور صاحب عمدۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں۔ اس حدیث کو میں فرماتے ہیں ان لفظوں کو میرا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے اور چوم لینے کو بھی دل کرتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا۔ صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے۔ اور اب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ فرمایا جو اندھا و نابینا ہو اور پھر وہ صبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے، شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ صابر رہا، یہ شاکر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہا، یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا۔ صبر کا معاملہ تو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور میں جب تجزیہ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں تو ہمارے جھگڑوں کی بنیاد ہی صبر ہے۔ حسد صبر کی وجہ سے، اگر صبر نہیں تو حسد پیدا ہو جائے گا، اس کو اللہ نے دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ اب اگر صبر کرتا، جو اللہ نے دیا ہے اس پر یہ صبر کرتا تو حسد کی لعنت سے بچ جاتا، اور پھر گھروں میں جو فسادات ہیں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے۔ گلہ شکوہ شکایتیں، یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم صبر کرنے کو تیار نہیں۔ جب تو صبر کر لیتا ہے، جب تو اپنے وجود کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر لیتا ہے، پھر تیرے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے، پھر بردباری آ جاتی ہے، پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر تیرا دل اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے۔ جب تیرا دل اتنا گہرا ہو جائے گا تو صبر کرے گا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
आला हजरत फरमाते हैं, बड़ा कीमती जुमला, फरमाते हैं जो साबिर होता है वो सुकून में होता है, जो साबिर होता है वो, जो सब्र नहीं करता बेसुकून रहता है। अगर साबिर है ना, थोड़ी गिज़ा पे थोड़ी रोटी, अगर साबिर है, सब्र करता है, तो फिर शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत जी देखे ना, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं जूते ले सकूं, इतने भी पैसे कोई नहीं जूते ले सकूं। फरमाया सब्र कर, अल्लाह देगा। कहने लगा जी सब्र ही क्या सारी उम्र, उसने जूते लेने के बराबर भी पैसे नहीं दिए, नंगे पांव फिर रहा हूं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका बाजू थामा, एक घर में ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, घर का मालिक बाहर आया, उसने दोनों तरफ बैसाखियां पकड़ी हुई हैं, टांगे तो हैं पर पैर ही कोई नहीं। फरमाने लगे बता ये अच्छा है कि तू, कहने लगा जी मैं आपसे भी माफी मांगता हूं, अपने रब से भी माफी मांगता हूं, इसके तो पैर ही नहीं बेचारे के, इसके पास तो कदम ही नहीं। दोस्तों जब सब्र रुखसत हो जाता है, जब सब्र रुखसत हो जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा अगर तुझे मुसीबत देता है ना, और उन मुसीबतों पर जब अल्लाह तुझे कयामत में अजर देगा, दुनिया में रब तुझे जो मुसीबतें डालता है, उन मुसीबतों पर जब कयामत के दिन अल्लाह तुझे अजर देगा, तो तेरा दिल चाहेगा काश सुकून होता ही ना, आजमाइशें ही आजमाइशें होती, काश सुकून ना होता, आजमाइशें ही आजमाइशें होती जब तू वो अजर देखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है ना, हाँ बात बड़ी मुश्किल है, काम बड़ा मुश्किल है, जब किसी का बच्चा बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, वो किसी दानश्वर ने कहा था कि मेरा बाप इंतकाल कर गया, 6 महीने गुजरे तो मेरा 18 साल का बेटा भी इंतकाल कर गया। कहने लगे मैंने अपने 80 साल के बाप का जनाजा उठाया तो मेरी कमर नहीं झुकी, लेकिन जब 18 साल के बेटे का जनाजा उठाने लगा तो मेरी कमर झुक गई, और रो के कहने लगा लोगों बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, दुआ करो किसी को बेटे का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन मरहला है, ये बड़ी आजमाइश का मामला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है, जब किसी का बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, फरिश्ते उसकी रूह लेके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, रब फरमाता है तुम मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसके वजूद का हिस्सा ले आए हो, उसकी रूह की ठंडक ले आओ हो, बोलो तो सही मेरा बंदा क्या कहता था, बताओ मेरा बंदा क्या कहता था, उसने क्या कहा। फरिश्ते कहते हैं मौला जब हमने उसके बेटे की रूह कब्ज की और वो अपने बेटे की मैयत पे आया, तो उसने तेरा गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, बल्कि उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दिया भी अल्लाह नहीं था, ले भी अल्लाह ही गया है। जब उसने ये बेटे की मैयत देखी है तो उसने ये कहा है कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ले गया। रब फरमाता है बाकी के काम छोड़ दो, जन्नत की तरफ जाओ और मेरे उस बंदे के लिए और उसके बेटे के लिए एक मकान बना दो, जन्नत में जाओ। दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी है ना, और आखिरत की जिंदगी हादी कोई नहीं, उसकी हादी कोई नहीं, कितनी लंबी है। फरमाया दुनिया में तो इकट्ठे नहीं रह सके, अब जन्नत में मकान बना दो, उसमें इसका बाप भी रहेगा, ये भी रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुजूर के साहिबजादे, आप रात को जब उनकी विलादत हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आए। जागिए जरा गौर फरमाइएगा बात पे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमने हुजूर के चेहरे को चमकते देखा, हमने आंखों में एक खूबसूरती, एक रंग ढंग देखा। हमने कहा या रसूल अल्लाह मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, हुजूर कोई खैर की खबर है। फरमाया मुझे मुबारक दो, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, मेरे आंगन में फूल खिला है, खुदा ने मुझे बेटे की दौलत से नवाजा है, मेरे आंगन में फूल खिला है। फरमाते हैं अगले ही दिन, एक रवायत है कुछ अरसे के बाद, एक रवायत है अगले ही दिन जोहर के बाद मेरे महबूब ने प्यार करने के लिए बेटा उठाया और साहिबजादे की सांसें उखड़ने लगी। रसूल पाक के साहिबजादे नबी पाक के मुकद्दस हाथों में सांसें उखड़ रही हैं। हुजूर के दस्ते मुबारक में साहिबजादे ने विसाल कर दिया, आंखें बंद की तो नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। रात खुशी थी,
رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے، رات مسکرا رہے تھے، صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی۔ ایک ہی تو رات گزری ہے، 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ میں کوئی بے صبری والی بات نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے۔ اگرچہ میرا دل غمزدہ ہے، اگرچہ میں پریشان ہوں، اگرچہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے، لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہاں میت ہو جائے تو آنسوؤں سے رونا محبت کی علامت ہے۔ اگر آنسو آتے ہیں نا تو یہ تو محبت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے۔ خدا کو بین کرنا ناپسند ہے، شور کرنا ناپسند ہے، باتیں کر کر کے رونا، شور کرنا، آہوزاری کرنا، ماتم کرنا، فرمایا یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں۔ شور کرنا، بالخصوص خواتین اس بات پہ ضرور توجہ کریں، اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا، اونچی اونچی آواز میں بیان کرنا اور بار بار تڑپ تڑپ کے کہنا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کیسے گزر اوقات کریں گے، یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت میت پر بیان کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے، فرمایا وہ تو میری امت میں ہی شامل نہیں ہے، فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا، لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صبر کرے، صبر کرے، ٹھہر جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، قضاء پہ راضی ہو جائے، جھک جائے خدا نے۔ اتنا شور کرنا، اتنی آہوزاری کرنا، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، کفریہ جملے بولے جاتے ہیں۔ انتقال ہو گیا، تب بھی موت چلا گیا، ہارٹ اٹیک سے انتقال، تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا۔ معاذ اللہ آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، خدا کو ظالم کہہ کے کفر اکٹھا کر رہے ہیں، کفر یا فکرے بولے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سزا کی مستحق ہیں۔ صبر کرنا، حوصلہ کرنا، آنسوؤں سے رونا، اپنے دل کے اندر محبت رکھنا، لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، کسی بابت کوئی بات بھی کرنا، دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ صبر کریں، صبر کا پہاڑ بن جائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ و انا، صرف فوتگی کے وقت نہیں، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اور یاد رکھیے مصیبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں۔ 500 سال فرعون نے دعویٰ خدائی کیا ہے معاذ اللہ، 300 سال فرعون کا حال یہ تھا کہ ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلتا تھا اور اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے؟ وہ تو اور ڈٹ جائے گا کہ میں خدا ہوں۔ فرمایا مہلت دے رہا ہوں۔ جو بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو تو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تکلیف دے کے اللہ معاف کرتا رہتا ہے، ورنہ ڈھیل دیتا۔ ایک صحابی ہیں، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، ایک صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی لاؤ، رات کا وقت ہے، آنکھ کھلی تو کہتے ہیں اٹھ پانی لا، بیوی پیالے میں پانی لائی، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ فرما بردار بیوی ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی، ساری رات۔ کبھی سنتے تھے ہم بھی بزرگوں سے کہ بیویاں ایسا کرتی ہیں، کبھی سنا کرتے تھے، وہ شوہر بھی بڑے تقوی اور طہارت والے ہوتے تھے تو بیویاں بھی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں کہ ساری رات بیوی پانی کا پیالہ لے کے کھڑی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کیا بات ہے تیری، مانگ تو کیا مانگتی ہے، آج تو جیسے کہے گی میں ویسے کر دوں گا۔ ساری رات تو کھڑی رہی، بول جس طرح تو کہے گی۔ بیوی نے عجیب ہی بات کر دی، کہنے لگی آپ اس طرح کریں مجھے طلاق دے دیں۔ اب بات کر بیٹھے تھے کہ تو جیسے کہے گی، اور صحابہ سچاؤں لوگوں کی جماعت ہے، سچائیاں ان پہ ناز کرتی ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ تو جیسے میں کہوں گا ویسے
जैसे मैं कहूंगी तू कर देगा, मुझे तलाक दे दे। शौहर बड़ा परेशान हुआ, मैंने वादा कर लिया था जैसे तू कहेगी, अब तू कहते हैं तलाक दे दे, ये कैसे मुमकिन है? इतनी फर्माबरदार बीवी, इतनी अच्छी बीवी दोबारा मुयस्सर आना मुझे नामुमकिन नजर आता है। मैं कैसे तलाक दे दूं? वादा भी है, बात भी कर ली है, अब तेरा मुतालबा भी है, क्या करूं? बड़े परेशान हो गए। जब किसी तौर भी बात है ना मुश्किल मराला, बात मुश्किल है ना, जैसे तू कहेगा कहेगी मैं वैसे, बंदा दावा ही वो करे जो उससे हो जाएगी बात, जो दावा कर। अच्छा कुछ दोस्त आके कहते हैं जी कोई हुक्म, कहते हैं ना, तो अगर उनको ये हुक्म दे दिया जाए कि छत पे खड़े हो जाओ सारी रात नमाज पढ़ो, तो कैसा मुश्किल है ना? तो बंदा ये क्यों ना कहे कि जनाब आप हुक्म करें, अगर मेरी पहुंच में होगा तो मैं उस पर अमल करूंगा। और फिर अगर हुक्म सुनाया जाए ना, मैं तो कभी कभी जो दोस्त किस्म के मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं, वो कहते हैं ना कोई हुक्म, तो मैं कहता हूँ पहले पक्की बात करो, पूरा करोगे ना? ऐसे नहीं हुक्म करा लेना चाहिए, पहले पक्की बात करो, कर लोगे जनाब कोई हुक्म किसी किस्म का। हालांकि ऐसा हो सकता, यहाँ तो बंदा अच्छा सहाबी कह बैठे कि जैसे तू कहेगी कर लगी तलाक दे दे। बड़े परेशान हुए, कहने लगे एक मौका देती है, सुबह चलेंगे हुजूर की बारगाह में और हम दोनों अपना मसला पेश करेंगे, फिर जैसे अल्लाह के नबी फरमाएंगे वैसे कर लेंगे। चलो ठीक है, इस पे बात खत्म हुई, सो गए। सुबह उठे, घर जरा दूर था, दोनों मियाँ बीवी आ रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। रस्ते में बीवी शौहर को ठोकर लगी और इतना सख्त गिरे, एक जख्म पैर पे, एक हाथ पे, एक सर पे, खून बहने लगा। बीवी कहने लगी उठिए और घर चलिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उठे, घर चलें, मैं आपकी मरहम पट्टी करती हूँ, घर चलते हैं, मुझे नहीं तलाक चाहिए। कहने लगे भाई तो ये अजीब मंतक है, सारी रात मैं सो नहीं सका, परेशान रहा, सुबह से भी आज परेशान रहा, मेरा इतना वक्त बेचैनी, पहले तलाक चाहिए अब नहीं चाहिए, माजरा क्या है? कहने लगी असल बात यह है कि मैंने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह प्यार करता है उसे मुश्किल में डाल देता है, उस पर कुछ मुसीबतें आ जाती हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो मैं जब से तेरे घर आई थी मैंने कोई मुसीबत नहीं देखी थी, तो मैं समझने लगी थी कि अल्लाह तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन आज तुझे चोट लग गई है, तुझ पर कुछ थोड़ी मुश्किल आई है, तो मुझे समझ आई है कि नहीं अल्लाह तुझसे प्यार करता है, लिहाजा मैं तुझसे तलाक नहीं रहूंगी, तेरे घर के अंदर ही वक्त गुजारूंगी। आप अंदाजा फरमाइए कि ये मुसीबत आना और सब्र करना कितनी आला बात है कि सहाबा ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि जिस पर मुसीबत आ नहीं रही वो तो बड़ा अजीब आदमी है, जिस पर मुश्किल आ नहीं रही वो तो बड़ा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कहीं नाफरमान ना हो। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, बड़ी अच्छी तबीयत वाले, बड़ा प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, फरमाते मैं समझती थी मदीने की सबसे सुखी औरत मैं हूँ। उनका तरीका ये था कि मस्जिद से जब वापस आते ना तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आते आके मुझे भी सुनाते, जो सुन के आते आके मुझे भी। अच्छा तरक्की मिल जाए अगर तो घर जाके हम बताते हैं कि नहीं जी? हाँ, एक बात कई दफा नहीं बताते, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो उसमें कई दफा कोताही करते हैं, वो नहीं बताते घर इसलिए कि हमें पता है अगर हमने तनख्वाह बढ़ाने का बताया तो उधर से खर्चा भी बढ़ जाएगा, लिहाजा ये कभी कभी हम कोताही करते हैं, लेकिन बहरहाल अपनी तरक्की जरूर बता देते हैं कि मेरी तरक्की हो गई है, ये इतना जरूर हम बता देते। अच्छा ये सारी बातें अगर हम बताते हैं और फिर और भी कई किस्से घर जाके सुनाते हैं, आज दफ्तर में ये शुगल हो गया, ये बात हो गई, सुनाते हैं बात, और ये बुरी बात भी नहीं है। घर वालों के साथ जाके खुशतबी करना और घर के अंदर का माहौल खुशगवार रखना ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन ये जो हम हदीस सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, कुरान सुन्नत की बात सुनते हैं, ये भी हमें घर जाके सुनानी चाहिए। सहाबा जो सुन के आते थे घर जाके ये काम भी करना चाहिए, ये भी सहाबा की सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की आदत है घर जाते और जो हुजूर से सुना घर जाके सुनाते। आ जाए तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आगे कहने लगे आज मैंने बड़ी प्यारी हदीस हुजूर से सुनी है, तू भी याद कर ले। कहा वो कौन सी? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर कोई मुसीबत आए और वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह ये जो तूने मुझसे चीज ली है मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। इन्ना लिल्लाह पढ़े और कहे या अल्लाह जो दिया है इसका बेहतर नेमुल बदल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जो चीज ली होगी उससे बेहतर चीज उसे अता फरमा देगा।
یہ حدیث گھر جا کے سنائی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے وظیفہ پکا لیا, میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی. فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی. میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے. فرماتی ہے میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما. فرماتی ہیں پڑھ تو لیا, حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا, لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا, اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں, بڑھاپا آ گیا ہے, رنگ بھی گورا نہیں, بچے بھی میرے پاس ہیں, کیسے بہتر نعم البدل ملے گا. اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ و انا الیہ راجعون, مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ. فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا, عدت کے دن مشکل سے گزارے, عدت ختم ہوئی. میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا, اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا. فرماتی ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں. مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا, فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا. میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو, جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو. یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا, اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا. کائنات میں سب سے میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے صبر کیا, شکر کیا, اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا. اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں, حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے, بچے بھی ہیں, روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں, میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق. حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو. یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا. میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے, پریشانی بھی ہے, بچے بھی ہیں, مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا, اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں. فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے. میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوازاریاں نہ کر, شکایتیں نہ کر, صبر کر, صبر کا پہاڑ بن. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا صابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا, جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا. صبر کرنا سیکھیں, تھوڑے رزق پر صبر, اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر. باپ بھی تھوڑا صبر کرے, اگر بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا ہے تو اب تھوڑا صبر کرے, اطمینان کے ساتھ وقت گزارے. اماں بھی تھوڑا صبر کرے, بیٹا اسی کا رہے گا, تھوڑا صبر کرے. بہو بھی اگر آ گئی ہے نا وہ بھی تھوڑا صبر کرے, ذرا اطمینان کے ساتھ رہے. اس کو کسی نے جنا ہے, کسی نے اس کو پالا ہے, کسی نے اس کو بیاہا ہے, وہ ذرا صبر کرے. اطمینان. ہمارا جو صبر ہے وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے, صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے, صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے, صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے, صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے. جہاں صبر نہ ہو وہاں درجنوں مصیبتیں ہوتی ہیں, اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں. جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے, جہاں صبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے. باقی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, بردباری پیدا کریں, تحمل مزاجی پیدا کریں, ٹھہراؤ پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. نبی پہ درود بھیجتے ہیں اور میں نکالوں کا وہ آنکھیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں.
اور میں کاٹ دوں گا وہ گردنیں جو اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، اسی بغداد میں، اسی شام و ایران میں کربلا لگی اور مسلمانوں کے سر کٹے، اتنے سر کٹے، اتنے سر کٹے کہ ہلاکو خان نے اعلان کیا تھا جو ایک مسلمان کا سر کاٹ کے لائے گا میں 40,000 دینار انعام دوں گا۔ لوگ بھاگتے پھرتے تھے، چاہیے تھا نا لوگ کلمہ بدل جاتے، موت سے ڈر جاتے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی بغداد کے مسلمان گلیوں میں نکل نکل کے کہتے تھے آؤ سر کاٹ لو، ہم ہیں محمد کا کلمہ بدل۔ بغداد کے اندر اس نے اپنا دربار سجا، سارے طریقے استعمال کروں، کسی طریقے سے لندن والے مجھے رکھ لیں، تجھے پتہ ہی نہیں یہ تیرے حبیب کے دشمن ہیں، یہ تیرے دین کے ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ جتنا مرضی گورے رنگ کا لبادہ اوڑھ دے لیکن اندر سے بڑے گدلے ہیں، بڑے میلے ہیں، اور ان کے دلوں میں بڑا بغض ہے اسلام اور پانیونی اسلام کا۔ میرے عزیزو، وقت بدلا، صلیبی جنگیں چھڑ گئی، عیسائیوں نے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی کھلڑیاں اڑیڑی، ان کھلڑیوں کے اندر بارود بھرا، گندگی بھری، سڑکوں پہ پھینکی، بڑا ستایا ہے اسلام کو۔ اللہ نے ایک صلاح الدین ایوبی پیدا کی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا میں محمد کا جھنڈا لے کے اٹھوں گا، اور جو مصطفیٰ کا جھنڈا لے کے اٹھتا ہے اللہ اس کا مددگار بن جایا کرتا ہے۔ پھر پوری دنیا میں اسلام کا پریرا آپ اسی انڈیا میں، اسی بر صغیر میں علماء کے گلے کاٹے گئے، کالے پانی کی سزائیں دی گئی۔ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے بہت سے رفقا گرم پانی کر کے اس کے اندر علماء کو انگریز نے پھینکا، کہا جہاد والی آیتیں نکالو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ حضرت علامہ ابو الحسنات کو سزائے موت سنائی گئی، علامہ خلیل الرحمان، سید خلیل الرحمان کو سزائے موت سنائی گئی۔ عزیزو، یہ بڑی دفعہ کربلا لگی ہے، میں کیا کروں، کہاں سے دل آپ کو کھول کے دکھاؤں، کتنی یادیں ہیں ایسی جو تڑپ رہی ہیں، جو مچل رہی ہیں۔ حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ عزیزو، بڑے زخم کھائے اس قوم نے، بڑی تکلیفیں سہی، کئی بار مسلمان لٹے، اور یہ آج اس دھرتی پہ آپ بیٹھے ہیں۔ دھوکہ تو یہی دیا گیا تھا نا کہ یہ دین کے نام پہ بنایا گیا، پراپوگنڈا تو یہی تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دھوکہ تو یہی دیا گیا تھا نا کہ یہ وہ علاقہ ہوگا جہاں اسلام نافذ کیا جائے گا، یہاں دین کی بات کی جائے گی، یہاں کا حکمران قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ آج بھی 108 سال کی وہ اماں کراچی کی ایک بستی میں رہتی ہے۔ 1947 میں اس اماں کے 4 جوان بیٹے ہندوؤں نے کاٹ دیے تھے، اور اس کی بیٹی کی عزت اس کی آنکھوں کے سامنے تار تار کر دی تھی۔ وہ 14 اگست کا دن آتا ہے تو بوڑھی اماں 2 ہاتھ لہرا کے بازار میں نکل آتی ہے، کہتی ہے حکمرانوں مجھے بتاؤ تو صحیح میری بیٹی کی عزت کیوں لٹی تھی، مجھے بتاؤ تو صحیح اگر اسلام نافذ نہیں ہونا تھا تو میرے 4 جگر کے ٹکڑے کیوں کاٹ دیے گئے تھے، کیوں ہم لٹے، کیوں ہمیں ستایا گیا، کیوں ہمیں بے آبرو کیا گیا۔ میرے عزیزو، آج لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، نہ مولوی باز آتا ہے، نہ پیر باز آتا ہے، نہ حکمران باز آتا ہے، نہ لیڈر باز آتا ہے، تفریق ہی تفریق ہے، تفریق ہی تفریق ہے۔ پہلے یہ تفریق ہے میں پاکستانی ہوں، مسلمان نہیں پاکستانی، اور آپ اس دھرتی پہ نعرہ لگتا ہے سب سے پہلے پاکستان، اسلام کا نام نہیں، پہلے میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں پنجابی ہوں، اس کے بعد پھر میں گجرانوالہ کا ہوں، اس کے بعد پھر میں دکھڑ کا ہوں، دکھڑ کے بعد پھر میرا محلہ کون سا ہے، اور پھر میں دوسرے کی گلی برداشت نہیں کرتا، میری گلی پہلے بننی چاہیے۔ بس ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ ہمیں اپنی اپنی پڑ گئی، اور میرے مصطفیٰ کا دین پھر سے بے آبرو، رسول اللہ کا دین پھر سے بے آبرو۔
मस्जिदें बड़ी बड़ी, नमाजी कोई नहीं, इदारे बड़े बड़े, तलबा कोई नहीं। मेरे अजीजों, मुझे माफ करना, आज उस मिजाज में आपको तलखी महसूस होगी। खूब करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। महफिल भी वही अच्छी लगती है जिस महफिल में 10 सियासतदान स्टेज पे हो और उनको मौका दिया जाए, वो पैसे बांट रहे हो। नात खां तो अमीर हो गया, कब्बाल तो अमीर हो गया। इस कौम ने बड़े बड़े नादानों को रईस कर दिया, लेकिन दीन का नाम लेने वाला मौलवी भिखारी बन गया। वो बेचारा कभी खाल मांगने जाता है, वो बेचारा कभी खत्म के पैसे लेने जाता है, वो कभी कुल खानी पे जाता है। वो भिखारी बना दिया, भिखारी। साजिश रची, साजिश, दीन का मुबल्लिग भिखारी बन गया। हमने बड़ा धोखा किया इस दीन के साथ। दीन नबी दा वहां भी यतीमा रोवे ते कुरलावे। मैं कित्थों लपा उमर बहादुर, मैं कित्थों लपा उमर बहादुर, जेड़ा मैनू सीने लावे। दोस्तों, इतने धोखे, इतनी तकलीफें, इतनी अज़ियतें इस दीन के साथ। मैंने एक मदरसा बनाया। मेरे उस मदरसे के अंदर 4 असातिज़ा पढ़ाने के लिए बैठते हैं, 2 उस्तानियां मुअल्लिमात पढ़ाने बैठती हैं। मैं आपको दर्द नहीं बता सकता कि बच्चे गरीब घरों के, टैलेंट इतना, उनके अंदर टैलेंट इतना। एक ऐसा बच्चा मेरे पास है कि इतना ज़हीन बच्चा, इतना ज़हीन, लेकिन उसके अब्बा जी मुझे फोन करके कहते हैं, कारी साहब, मौलवी साहब, हजरत साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 8 साल में पूरा आलिम नहीं बना सकता। आप मेहरबानी करें 2 साल में मेरे बच्चे को तैयार कर दें। मैं रोजी रोटी भी तो अपनी पूरी करनी है। मेरे अजीज, ये कैसा धोखा दिया गया, कैसी तकलीफ दी गई है, कितनी अज़ियत पहुंचाई गई कि आज हमारे बच्चे, रईसों के बच्चे, वो कितनी आसानियों में है। ज्यादा के सबसे पहले तेरी ड्यूटी है मेरे दीन को थाम के रखना। सिद्दीक अकबर ने सारा घराना इकट्ठा कर लिया, कहा ऐ आयशा, तू तो जाएगी मेरे मुस्तफा के हरम में, और कहा ऐ अस्मा, तेरी ड्यूटी है मेरे मुस्तफा की नौकरी करनी। कहा ऐ मेरे बेटे, मैं जा रहा हूँ नबी पाक को लेके गारे सौर में, सारा दिन काफिरों की खबर रखना, शाम को मुझे पहुंचाना। अबू बकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अमीरुल मोमिनीन बनूंगा। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं, अकेले तने तनहा पूरा खानदान ड्यूटी पे लगा के कहा, दीन की अमानत है, हमारे पास आई है, हमने इसकी हिफाजत करनी है, इसके लिए कुर्बानी देनी है। सारा घराना जनाब सिद्दीक अकबर ने। सैयदा आयशा फरमाते 40,000 दिनार कुल पूंजी थे। मेरे अब्बा जी हुजूर के साथ हिजरत के लिए जाने लगे तो सारे रुमाल में बांध के ले गए। मेरी माँ कहने लगी, अबू बकर बच्चों का क्या बनेगा? फरमाया, जिस मुस्तफा के साथ मैं जा रहा हूँ उस नबी ने फरमाया है कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों का अल्लाह वारिस बन जाया करता है। हमारा हुजूर 40 दिनार अबू बकर ने साथ, बाप नाबीना थे, वो इतराज करते थे तो सिद्दीक अकबर ने टोए में रोड़े रख के ऊपर कपड़ा डाल दिया। फरमाया, अब्बा जी पूछे पैसे किधर हैं तो उनका रोड़ों पे हाथ रखवा देना ताकि पता चले पैसे इधर ही है। जवान बेटी सिद्दीक अकबर की। गारे सौर पे गए आप लोग? कुछ लोग गए हैं ना, बड़े कम लोग गारे सौर पे जाए। तकरीबन 3 मील के लगभग सफर ये कमोबेश होगा। मेरे अजीजों, 5413 फुट ऊंची गार है, चढ़ा नहीं जाता। मेरे साथ ये मेरे अजीज मौजूद थे, मुझे खींच के ले गए और पकड़ पकड़ के वापस लाए। उस गारे सौर में हुजूर तशरीफ फरमा है। आपने कभी तन्हाई काटी है दीन के लिए? मैं 3 साल से भी अभी ताल्लुक की बात नहीं करता, 3 रातों की बात करता। मेरे रसूल पाक और अपने ही घर में हुजूर बेवतन हो गए और मेरे रसूल पाक गारे सौर में हजरत अबू बकर ने जवान बेटी की ड्यूटी लगाई। दोस्तों, जवान बेटियां तो दिन के उजाले में बाहर कोई नहीं निकालता। सिद्दीक अकबर ने कहा, बेटी रात को रोटी पका के लेके आना। हजरत अस्मा रात के अंधेरे में रोटी बांध के उस गारे सौर पे जाया करती थी और रोटी दे के आती थी। दूसरा दिन आया तो अबू जाल आया, कहने लगा, बता तेरा बाप किधर है? हजरत सिद्दीक अकबर की जवान साहिबजादी कहा, अस्मा बोल तेरा बाप किधर है?
تو جناب اسما کہنے لگی کیا کروں، مسلمان ہوں، جھوٹ میں بول نہیں سکتی ہوں نا مسلمان، جھوٹ نکلتا نہیں۔ حضرت اسما کہنے لگی مجھے پتا ہے پر تجھے بتاؤں گی نہیں، مجھے پتا ہے پر تجھے بتاؤں گی نہیں، پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے پر میں تجھے بتاؤں گی۔ ایک عورت اور دنیا کا سب سے ظالم آدمی ابو جہل، بتانا پڑے گا، میں نہیں بتاؤں گی، پتا بھی ہے پر بتاؤں گی۔ دوستو لوگ کٹھے ہو گئے، بحث بڑھ گئی، ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسما کے منہ پہ، اور یہ کسی غریب کی بیٹی نہیں، سردار مکہ کی بیٹی ہے، صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، تھپڑ مارا، نیچے پتھر تھا، حضرت اسما پتھر پہ گری، آپ کا ایک ہونٹ پھٹ گیا،